السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بیٹو، جب ہم دراست الاسانید پر بحث کرتے ہیں ہمیں وہاں مختلف قسم کی علتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ علت تلاش کرنا بہت اہم مسئلہ ہے۔ علت کی دو قسمیں ہیں، ظاہری علت اور خفیہ علت۔ ظاہری علت یہ ہر تحقیقی حدیث سے واسطہ رکھنے والا شخص تلاش کر لیتا ہے، مثلا ضعیف راوی ہے، کذاب راوی ہے، منقطع ہے، مدلس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسی علل ہیں جو ظاہری علتیں ہیں، اور جو حدیث میں اصول حدیث میں حدیث کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس میں علت نہیں ہونی چاہیے، اس علت سے مراد علت ظاہری مراد ہے یا علت باطنی مراد ہے؟ علت باطنی، خفیہ علت۔ اور خفیہ علت اسی شخص کو ملتی ہے جو اس فن کا بہت ماہر انسان ہو۔ ہر محقق کو شاید وہ نہ ملے، اس میں بڑی زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر دے ائمہ محدثین کو کہ انہوں نے علت پر بڑا زیادہ مستقل کام کیا۔ آپ ایسے سمجھیں کہ علت علوم حدیث کا ایک مستقل فن ہے۔ دراست الاسانید کا ایک بہت بڑا فن ہے جس کا نام علت ہے، جس کا نام علت ہے۔ علل دارقطنی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں معلول روایات پر بحث کی گئی ہے۔ امام دارقطنی نے وہ ساری کتاب زبانی لکھوائی۔ وہ بیٹھ جاتے تھے کلاس میں، طلبہ حدیث پیش کرتے تھے، وہ زبانی کلام کرنے شروع کر دیتے تھے۔ اس کی اتنی سندیں ہیں، اس کے فلاں فلاں شاگرد ہیں، یہ فلاں طبقے کے راوی ہیں، اس میں فلاں علت ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی العلل الکبیر للترمذی بڑی معتبر مستند کتاب ہے علل میں۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی علت کی بحوث کو جمع کیا گیا ہے، اور امام بخاری سے بہت زیادہ استفادہ اٹھایا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، اور بھی کئی محدثین کی علل کو یہاں جمع کیا ہے۔ بعض احباب نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے، تو اس کتاب کو یہ کہنا کہ ثابت نہیں ہے یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مستند کتاب ہے ائمہ محدثین کا، ائمہ جرح و تعدیل کا، ائمہ علل کا، یہ مرجع کتاب ہے۔ تو اس کتاب کا انکار بالکل غلط ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علل کی کتابیں ہیں جو ہمارے سامنے چند علل کی کتابیں ہیں، ہم وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ علت پر بھی محدثین نے بڑا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے، کتاب العلل و معرفت الرجال۔ کتاب العلل و معرفت الرجال، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، یہ 2 جلدیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں علت پر بحث کی گئی ہے،
یا رجال پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی حکم کہ فلاں راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، روات پر بحث ہے یا علتوں پر بحث ہے؟ اللہ اکبر. یہ 2 جلدوں میں ہے. ایک ہے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، 597 ہجری میں فوت ہوئے. ان کی ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، یہ بھی 2 جلدوں میں کتاب ہے. اس کی مختلف تحقیقات ہیں. یہ نسخہ الشیخ خلیل صاحب کا نسخہ ہے، لبنان سے یہ ہیں، العلل المتناہیہ کا. اس کی بھی 2 جلدیں ہیں. یہ 2 جلدیں. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ. ایک ہیں امام ابن ابی حاتم رازی. امام ابن ابی حاتم رازی، ان کا نام تھا ابو محمد عبد الرحمن الرازی. لکھ لیا؟ یہ بیٹے تھے ابو حاتم رازی کے. اللہ اکبر. شاید میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یا نہیں بتا سکا کہ امام ابو حاتم رازی کے علم کو مدون اور مرتب کرنے والے کون ہیں؟ ان کے بیٹے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے بیٹے عطا فرمائے جو ان محدثین کے بیٹوں کی طرح ہوں، جو اپنے والدین کی تراث کو، ان کے علوم کو مدون کریں اور ان کو عام کریں. تو یہ جو علل الحدیث کتاب ہے، اس کی بھی 2 جلدیں ہیں. علل الحدیث لابن ابی حاتم کے نام سے مشہور ہے. یہ بڑی کمال کتاب ہے. اللہ اکبر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مثلا میں نے یہ صفحہ نکالا 144. امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں سألت ابی ان حدیث رواہ محمد بن سلیمان بن الاصبہانی ان سہیل بن ابی صالح ان ابیہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی فی یوم ولیلہ 12 رکعہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ اکبر. بڑا توجہ فرمانا. یعنی ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا جس میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گھر جنت میں بنائے گا. مشہور حدیث. تو امام ابو حاتم نے آگے سے کہا قال ابی ھذا عندی خطأ، میرے ہاں یہ غلطی ہے، میرے ہاں یہ خطا ہے، غلط ہے. آگے اس کے غلطی کی توجیح اور تفصیل بیان فرمائی کہ اس میں فلاں غلطی ہے. یعنی یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 ہے. یہ رقم 401 ہے. آپ جب اس کو پڑھیں گے نا ہر نمبر سے کے بعد یہی آتا ہے سألت ابی، سألت ابی، یہ سارا وہی آ رہا ہے. یعنی بیٹے نے اپنے باپ سے سوال کیے تو انہوں نے آگے سے جواب دیے. اکثر اس میں ابن ابی حاتم نے خود سوال کیے اپنے باپ سے. یہ رقم 520 ہے، جلد 1 صفحہ 181 ہے. لکھتے ہیں وسئل ابو زرع. ماشاءاللہ میں نے بتایا تھا نا کہ ابن ابی حاتم نے ابو زرع کے بھی علوم کو مدون کیا ہے. تو اپنے باپ ابو حاتم اور ابو زرع ان دونوں کے علوم حدیث کو، جرح و تعدیل کو، علل کو اکٹھا مرتب کر دیا ہے. فرماتے ہیں سئل ابو زرع، کیا مطلب؟ یہ سوال ابو زرع صاحب سے کسی اور نے کیا تھا تو ابن ابی حاتم پاس بیٹھے سن رہے تھے. سئل جہاں کہیں خود کہتے ہیں میں نے ابو زرع سے سوال کیا وہاں یہی ہے سألت ابا زرع. اللہ اکبر. یہ 520 521 یہی ہے سئل ابو زرع. 516 میں لکھتے ہیں سمیت ابا زرع.
میں نے ابو زرع سے سنا، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کے بارے میں ابو اسحاق الحویانی صاحب نے کہا میں نے اس کو 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں علل کا فن سیکھنے کے لیے ائمہ علل کی یہ کتب بار بار پڑھنا ہوں گی انشاءاللہ۔ علل الحدیث کی یہ 2 جلدیں ہیں، علل الحدیث کی یہ 2 جلدیں ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی علت کی 2 کتابیں ہیں، علل کی، علل صغیر اور علل کبیر، علل صغیر اور علل کبیر۔ علل صغیر حقیقت میں سنن ترمذی کا مقدمہ ہے، علل صغیر حقیقت میں سنن ترمذی کا مقدمہ ہے۔ سنن ترمذی میں جو منہج امام ترمذی نے اختیار کیا ہے اس کی ساری وضاحت علل صغیر میں کر دی ہے۔ صحیح کہ میں حسن کہہ رہا ہوں، حسن سے میری مراد کیا ہے؟ میں وہاں اپنی کتاب سنن ترمذی میں محدثین کا موقف بیان کرتا ہوں، وہ موقف میں نے کہاں سے لیا ہے؟ مثلا اسحاق بن رہبہ کا یہ قول ہے، تو یہ قول میں نے کہاں سے لیا ہے، اس کی سندیں کیا ہیں؟ وہ ساری تفصیل امام ترمذی رحمہ اللہ نے العلل الصغیر میں کر دی ہے۔ العلل الصغیر کی کئی ایک شروحات لکھی گئی ہیں۔ ہمارے استاد محترم اس دور کے محدث اور شیخ الاسلام حافظ ثناء اللہ المدنی حافظہ اللہ جامعہ رحمانیہ کے شیخ الحدیث صاحب کا اللہ تعالیٰ شیخ کو شفا عطا فرمائے، انہوں نے بھی علل صغیر ترمذی پر ایک شرح لکھی ہے، بڑی اچھی شرح ہے۔ تو علل ترمذی پر ایک بہت اچھی شرح جو سب سے اچھی شرح ہے وہ ہے امام ابن رجب الحنبلی کی شرح، یہ جو ہمارے سامنے ہے، شرح علل ترمذی ابن رجب الحنبلی، یہ شرح ہے۔ فتح الباری ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور ہے، پہلے فتح الباری ابن رجب کی ہے لیکن وہ نامکمل تھی۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے سامنے امام ابن رجب کی فتح الباری بھی تھی، اور اسی نام کو پسند کرتے ہوئے اس پر آگے کام کیا اور اس کو مکمل کیا۔ وہ مستقل ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے فتح الباری۔ یہ بھی شرح علل ترمذی ابن رجب 2 جلدوں میں ہے۔ جو بھی طالب علم عالم دین علل کی بحث کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اس کو لازم پکڑے۔ امام ابن رجب نے بڑے زیادہ قواعد اصول اس میں بنا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علل ترمذی کی جو ابن رجب کی ہیں اس کی مختلف علماء نے تحقیق کی ہے۔ اس لائبریری میں مکتبہ رحمانیہ میں نور الدین عطر صاحب کی بھی تحقیق والا نسخہ ہے، ماشاءاللہ۔ العلل المتناہیہ کے یہاں 2 نسخے ہیں، ایک شیخ خلیل والا اور دوسرا یہ ہے نسخہ العلل المتناہیہ۔ اس کی تحقیق استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ نے کی ہے، تو دونوں نسخوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ یعنی یہ ضروری میں سمجھتا تھا کہ آپ بیٹوں کو علل کی کتابوں کا تعارف کروایا جائے، یہ ایک مستقل فن ہے، دراست الاسانید میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں ان کتابوں کو بھی بارہا پڑھنا چاہیے۔ امام ابو الحسن الفاسی رحمہ اللہ، ان کی کتاب تھی نا بیان الوہم والایہام، مشہور کتاب، اس کے اندر علل پر بڑی بحثیں کی گئی ہیں، علم علل الحدیث اسی کتاب سے مرتب کیا گیا ہے، اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس طرح ہر وہ کتاب جس میں علل کی بحثیں ہیں، اور مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاحادیث المعلہ ظاہرها الصحہ، وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے۔
جزوی اس میں کمزوریاں ہیں، لیکن بہت اچھی کتاب ہے. بارک اللہ فیکم. شیخ سے مرحبا. آگے ہم آگے چلائیں گے.